إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين عن نبز وصبون سوبة فأفضل قول لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد شان کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں سب سے افضل مخلوق بنایا اور ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں غور فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو اللہ کے بندے کو اور اللہ کی نیک بندوں کو ان کی طرف ہم غلط اشارہ کرتے ہیں، ان پہ ہم بہتان لگاتے ہیں کہ مثلا وہ لولا ہے، وہ کانا ہے، وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، وہ کالا ہے تو وہ ناٹا ہے۔ اس میں ہمیں ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے بھی ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا یا اپنے بھائی کو غلط سمجھتا ہے تو اللہ اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ جب ہم کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں یا کسی کو ہم کہیں غلط ثابت کر دیتے ہیں، کسی مجمع میں، کسی جماعت میں، کسی مجلس میں ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر اللہ ہمیں قیامت کے دن قریب کھڑا کرے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ جب ہم نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے تو پھر آپ اس کو غلط القاب سے کیوں پکارتے تھے، آپ ان کو کیوں غلط اشارے کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کو جو نیک کام کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں اور اس پر جو تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں۔ تو تمام انسان خسارے میں۔ اس بات سے بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے یا ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول اور اللہ